الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میری نہایت واجب الاحترام قابل صد احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارا آج کا یہ جلسہ مرکز اصلاح النساء 87 جنوبی سرگودا کا سالانہ اجتماع ہے۔ اس سالانہ اجتماع میں خواتین آتی ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، شریعت کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے، اور سالانہ اجتماع کا ایک مقصد بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر ہمارے ہاں خواتین کو بھی اجتماع میں شریک ہو کر دین کی بات سننے کا موقع دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان، فضل اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دینی اجتماع میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور اس اجتماع کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں جن بچیوں نے قرآن کریم ناظرہ دیکھ کر پڑھا ہے، قرآن کریم حفظ زبانی یاد کیا ہے، یا وہ بچیاں جو 2 سالہ علم دین کورس کے اندر شریک ہیں، تو ان بچیوں کی حوصلہ افزائی ہو۔ ہمارے آج کے اس اجتماع میں یہاں ناظرہ قرآن کریم مکمل کرنے والی بچیاں، ان کی دوپٹہ پوشی ہے، ان کا انعام ہے، اور حفظ کرنے والی بچیاں، ان کی دوپٹہ پوشی اور ان کا انعام ہے۔ وہاں الحمدللہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ تخصص فی العقائد الاسلامیہ جو کہ 20 ممالک میں ہوا اور تقریباً 425 علماء اور عالمات کے اس کے اندر داخلے تھے، ان میں ہمارے ہاں ملک پاکستان سے کچھ خواتین عالمات بھی شریک تھیں۔ وہ چونکہ دور دراز رہتی ہیں تو سب نہیں آ سکیں، تو امید ہے کہ اس اجتماع کے اندر ان میں سے کچھ بھی 2 یا 3 ضرور شریک ہوں گی، تو ان کو بھی انعام دیا جائے گا، ان کی بھی دوپٹہ پوشی ہوگی۔ باقی دور سفر کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکیں، انشاءاللہ آئندہ اجتماع میں اپنے والدین کے ساتھ وہ بھی کسی وقت آئیں گی۔ تو یہ اجتماع کے بنیادی مقاصد ہیں۔ اور ایک تیسرا مقصد سالانہ اجتماع کا یہ ہے کہ جو ہمارا کام ہوا اس کی کارگزاری پیش کی جائے، اور جو آئندہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ان کے منصوبہ جات پیش کیے جائیں، تاکہ ہماری پاکستان کی، دنیا بھر کی، بطور خاص علاقے کی ہماری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں اور خواتین کے علم کے اندر آئے کہ یہ مرکز اصلاح النساء میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے مرکز اصلاح النساء کی اب شاخیں اس نام سے اور الحمدللہ شہروں میں بھی بننا شروع ہو گئی ہیں اصلاح النساء کے نام پر۔
جس طرح ہم نے مرکز اہل السنہ والجماعہ پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا، اور بحمد اللہ تعالیٰ پاکستان میں اور دنیا بھر میں اب ادارے اور اس سے متعلق ہو رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں۔ خانقاہ حنفیہ کی بنیاد رکھی، اب الحمدللہ دنیا بھر میں خانقاہ حنفیہ کے نام سے خانقاہیں بن رہی ہیں۔ اسی طرح خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مرکز اصلاح النساء کا ادارہ قائم کیا۔ اب اس سے دنیا بھر میں خواتین بحمد اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں رہنے والی خواتین اپنا جوڑ پیدا کر رہی ہیں۔ اس وقت علم دین کورس جو برائے خواتین چل رہا ہے، اس میں تقریباً 16 ممالک کی 300 سے زائد خواتین اس کورس کے اندر شریک ہیں۔ اور جہاں تک میری آواز یہ پہنچے، میں اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ گھر بیٹھ کر پردے کے ماحول میں خواتین معلمات سے آپ 2 سالہ علم دین کورس حاصل کر سکتی ہیں، جس میں قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر، احادیث مبارکہ اور فقہ، اس کے علاوہ عقائد، گرامر، صرف اور نحو، سیرت، یہ مضامین اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر آپ کو ایک جگہ ملے گی دین سیکھنے کی، دین پوچھنے کی، دین کو پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے اس کو پھیلانے والے بن جائیں۔ تو یہ خواتین کا جو سالانہ اجتماع ہے، اس کے بنیادی 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، خواتین کو دین سننے کا موقع فراہم کرنا۔ نمبر 2، پڑھنے والی بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نمبر 3، مرکز کی گزشتہ کارگزاری اور آئندہ کے منصوبہ جات کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے سامنے بطور خاص پیش کرنا۔ میں اجتماع کے مقصد پر جو سب سے پہلا مقصد ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ یہ کہ اس وقت جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 2، 3 اور 4، پارہ نمبر 22 کے حساب سے آپ قرآن کریم کھولیں اور آپ دیکھیں اور گھر جا کر آپ پڑھیں، میں نے ان کی تلاوت کی ہے۔ بنیادی طور پر یہ سورہ احزاب جو 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے، 22ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، اس میں خطاب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو فرمایا، جو کہ امہات المؤمنین ہیں، تمام ایمان والے مرد اور تمام ایمان والی عورتوں کی مائیں ہیں، ان کا ہمارے اوپر بہت حق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اس میں آپ کی 11 بیویاں، آپ کی 4 بیٹیاں، آپ کے 3 داماد اور اس کے بعد آپ کے نواسے اور نواسیاں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جو شامل ہیں وہ خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات اور امہات المؤمنین ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو بڑے احسن انداز میں سمجھایا، خطاب فرمایا۔ اب ظاہر ہے ان کو خطاب کیا تو امت کی ہر عورت جو قیامت تک آنے والی ہے، کلمہ گو ہے، یہ ہدایات ان سب کے لیے بھی ہیں۔ اور کیا ہدایات عطا فرمائی، آپ ذرا اس کو سنیں۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تم نبی کی بیویاں ہو۔ اللہ اکبر۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، عورت کو بے پردہ تو ہونا ہی نہیں ہے۔ اگر گھر کے باہر کوئی صحابی آئے، دروازے پر دستک دے، تم سے کوئی مسئلہ معلوم کرے، کوئی ضروری بات کرے، فلا تخضعن بالقول، تو بات میں ایسی گفتگو میں اس طرح نسوانی اور نرم لہجہ پیدا نہ کرنا۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر کوئی شخص پہلے سے اس کے مجازی کے مرض کے اندر مبتلا تھا کہ اس کا وہ عشق دوبارہ نہ بھڑک اٹھے، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ اللہ اکبر۔ وقلن قولا معروفا، دستور کے موافق، معاشرے کے موافق اس طرح کی بات کرو کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرو، اس سے زائد بات نہ کرو۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی خطاب کر کے، قیامت تک آنے والی ہر عورت کو، ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، شوہر کی بیوی کو، کہ جب نہ محرم آئے دروازے پر دستک دے
اور وہ سلام کرے، آہستہ آواز میں آپ سلام کا جواب بھی دے دیں، اور وہ پوچھے جی فلاں صاحب گھر میں ہے، وہ جی گھر میں نہیں ہے، اگلی تقریر خود نہ کرو کب آئیں گے، میں دروازہ کھولتی ہوں آپ بیٹھ جائیں، آپ پانی پئیں، میں بچہ بھیجتی ہوں، نہیں، جتنی بات پوچھی ہے اتنی بات بتائیں۔ ہاں اگر آنے والا مہمان دور سے آیا ہے، آپ اس مہمان کو جانتی ہیں، آپ کے گھر کے یا خامد کے ان سے تعلقات ایسے ہیں کہ آنا جانا ہے، ان کے لیے دروازہ کھولنا بچے کو بھیج کر، کسی ملازم کو بھیج کر جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن بلا وجہ ضرورت سے زائد باتیں نہ کریں، اور بات اس انداز میں نہ کریں کہ آنے والے کے دل میں بلا ضرورت مزید بات کرنے کی خواہش پیدا ہو۔ یہ لب و لہجہ اختیار نہ کریں، لب و لہجہ سنجیدہ رکھیں، لب و لہجہ ضروری رکھیں۔ یہ پہلی ہدایت عطا فرمائی ہے، کیوں؟ گناہ کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ نرم لہجے سے گفتگو، لچکدار آواز، اس طرز پہ بات کرنا کہ آنے والے کے دل میں میلان پیدا ہو، یہ گناہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ شریعت نے پہلے سیڑھی کو توڑ کے رکھ دیا ہے تاکہ کوئی بندہ ایسے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، ایسا موقع ہی نہ ہو۔ آج کل موبائل ہے، شوہر کا موبائل ہے، اگر اس نے اجازت دے رکھی ہے میرا فون ہے تو آپ اٹھا لیں، آپ فون اس طرح نہ سنیں کہ جس طرح فون کرنے والے کہ دوبارہ دل کرے کہ آپ سے بات کرے، گھر پہ ہیں جی نہیں ہے، کب آئیں گے، آپ ان سے رابطہ کر لیں، دوبارہ فون کر کے ان سے بات کریں، بات ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح ہدایت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 2، وقرن فی بیوتکن، اللہ اکبر، دیکھیں یہاں یہ نہیں فرمایا وسکن، تم سکونت اختیار کرو نا، وقرن یہ قرار سے ہے، تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو، اپنے گھر میں جمی رہو، اپنے گھر میں مضبوطی سے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو۔ وقرن فی بیوتکن قرار سے ہے، ٹھہر جانا، جم جانا، مستحکم ہو جانا۔ عورت کا بہترین مأویٰ اور ملجا، عورت کی بہترین پناہ گاہ، عورت کی محفوظ ترین پناہ گاہ وہ عورت کے شوہر کا گھر ہے، عورت کے باپ کا گھر ہے، وہاں ٹھہرو، بلا ضرورت باہر مت نکلو۔ جو کام شوہر کر سکتا ہے اس کے لیے بیوی گھر سے باہر نہ جائے، جو کام والد کر سکتا ہے اس کام کے لیے بیٹی گھر سے باہر نہ جائے، جو کام ماں بیٹا کر سکتا ہے ماں اس کے لیے باہر نہ جائے، جو کام بھائی کر سکتا ہے بہن اس کے لیے گھر سے مت جائے، بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ جو کام گھر بیٹھے ہوتا ہے گھر رہو، یہی تمہاری عزت ہے، تم گھر کی ملکہ ہو، تمہارا گھر ہی تمہاری جنت ہے۔ وقرن فی بیوتکن، گھر میں ٹھہرو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اگر ضرورت کی وجہ سے باہر جانا پڑے تو بناؤ سنگار ایسا مت کر کے باہر نکلو کہ جس طرح بازاری عورتیں ہوتی ہیں، فیشنیبل عورتیں ہوتی ہیں، فحشہ عورتیں ہوتی ہیں، تم کیوں ایسے کرتی ہو؟ یعنی عجیب بات یہ ہے، عورت گھر میں ہے، شوہر موجود ہے، زیب و زینت نہیں کرتی، یہی کسی پارٹی کے اندر جائے تو زیب و زینت کر رہی ہے، حتیٰ کہ شاپنگ کے لیے جائے تو زیب و زینت کر رہی ہے، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے ہاں چیک اپ کے لیے جائے تو زیب و زینت کر رہی ہے۔ یہ گناہ ہے، ناجائز ہے، عورت کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایسی تقریب میں جائے جہاں خواتین شریک ہیں تو زیب و زینت جائز نہیں ہے، گنجائش ہے، لیکن کیوں؟ وجہ بتائی جائے، کس کو اپنا حسن دکھانا ہے، کس کو اپنا جمال دکھانا ہے، کس کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ عورت کے سامنے جانا تو اتنا ہے کہ چہرے کا عیب نظر نہ آئے، وہ اتنا کافی ہے، لیکن زیب و زینت کر کے جانا یہ عجیب بات ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین موقع اپنے شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا ہے۔ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس بات کو توجہ سے سنیں، ہم گھر میں اس طرح خواتین رہتی ہیں، باہر سے آنے والے شوہر کا دل متوجہ نہیں ہوتا، وہ پھر باہر خواتین کو دیکھتا ہے تو اس کا دل وہاں متوجہ ہوا، اور اگر عورت گھر میں اس طرح ٹھہری وہ شوہر کو متوجہ نہ کر سکی اور یہ باہر جا کر متوجہ نہ محرم عورت کی طرف ہوا تو اس گناہ میں عورت برابر کی شریک ہوگی۔ اور تو چاہیے اپنے شوہر کے لیے پرکشش لباس پہنے، پرکشش زیب و زینت اختیار کرے، خوشبو کا استعمال کرے، لیکن شوہر کے لیے، نہ محرم کے لیے نہیں۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، عورت کا چہرے کو کھول کے نکلنا،
عورت کا ہتھیلی کو کھول کے نکلنا جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے پردہ یہ چہرہ بھی ہے، یہ آنکھ بھی ہے، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ہاتھ کی پشت بھی ہے، اور عورت کے پاؤں کی پشت بھی ہے۔ ہاتھ، پاؤں اور چہرہ یہ سب پردے کے اندر داخل ہیں۔ عورت کو باہر نکلتے وقت پورا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے۔ آنکھ کے اوپر اتنا باریک جالی آ جائے کہ جس سے باہر والا بندہ آنکھ کو نہ دیکھ سکے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر جب آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، ایمان والی عورتیں گھر سے باہر نکلیں یا اپنے اوپر چادر لٹکا لیں، کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے۔ اب یہ کیسے دیکھیں؟ جب چادر لٹکی ہے تو یوں چادر کو چادر کے ساتھ ملائیں، اندر ہلکی سی دھاری ہو اس سے دیکھ کر چلیں۔ اب اگر برقع پہنا ہے تو برقع ایسا نہ پہنے جس کے اوپر نقش بنے ہوں، جس کے اوپر چمکیلا ہو، بڑکیلا ہو، اور برقع ایسا ہو کہ نہ محرم کو متوجہ کرے۔ ہماری بعض مائیں بہنیں بیٹیاں برقعے ایسے پہنتی ہیں، وہ عام لباس سے زیادہ پرکشش ہوتی ہیں۔ عورت کے لیے ایسا طرز اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلمان کی عیش کی جگہ دنیا نہیں ہے، مسلمان کی عیش کی جگہ جنت ہے۔ یہ منظر اللہ نے موت کے بعد جنت میں رکھے ہیں۔ جو شخص یہاں اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے خوشیاں لے لیتا ہے، اس کے جنت سے کیا تعلق ہے؟ اگر گناہ ہوا توبہ کریں، رجوع اللہ کریں، گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ خاتون کا بہت بڑا کمال با پردہ ہونا ہے۔ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، مستورات کا معنی چھپی ہوئی چیز ہے۔ جہاں ستر اور عورت نہیں ہے وہ کون سی عورت ہے؟ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمائے جاہلیت کی طرح باہر مت نکلو، با پردہ ہو کر باہر جاؤ۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور گھر میں رہتے ہوئے بھی نماز کی پابندی کرو۔ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ عورت کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا بہتر نہیں۔ جس طرح مرد کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا 27 گنا اجر بڑھا دیتا ہے، عورت کا اکیلے گھر میں نماز پڑھنا 25 گنا اجر بڑھا دیتا ہے۔ عورت اگر گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد کی نماز سے زیادہ اجر ملتا ہے۔ عورت نے نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا، عورت نے جمعے کے اجتماعات میں شریک نہیں ہونا، عورت نے عیدین کے اجتماع کے اندر شریک نہیں ہونا۔ گھر میں رہو اور نماز کی پابندی کرو۔ اگر نماز کا شوق ہے تہجد پڑھو، جس طرح تہجد مرد نے پڑھنا ہے اسی طرح تہجد عورت نے پڑھنا ہے۔ عورتیں بھی تہجد پڑھیں، تہجد کا ارادہ کریں، تہجد کا پختہ عزم کریں، خلوت میں رات کو اپنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ کی بندیاں بن کے رات کو جاگیں۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کریں، بہت اہتمام کریں، نماز میں سستی اور کوتاہی ہرگز نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ عورت پیسے میں زکوٰۃ ادا کرے، مال میں زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر عورت کے پاس زیور موجود ہے تو زیور کا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ سونا ہے تب زکوٰۃ دے، چاندی ہے تب زکوٰۃ دے، زکوٰۃ دے۔ جو عورت زکوٰۃ نہیں دے سکتی وہ زیور نہ پہنے، اس کو بیچ کر کسی کام پہ لگا دے، اس کو بیچ کر صدقہ کر دے، کسی دین کے کام کرنے والے ادارے میں جمع کرا دے۔ جنت کا زیور لے لے، آخرت کا زیور لے لے۔ دنیا میں زیور پہننا ہے تو زیور کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر زیور پہنا اور زکوٰۃ نہ دی، یہ جہنم کا ایندھن ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے بطور خاص شوہر کے لیے۔ ہماری کتنی عورتیں ہیں کہ جو زیور اپنے پاس رکھتی ہیں اور محفوظ رکھتی ہیں، شوہر کی وجہ سے نہیں پہنتی، پارٹیوں میں پہن کے جاتی ہیں، تقریبات میں پہن کے جائیں گی، شوہر کے ساتھ نہیں جائیں گی۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت موجود ہے، آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں جا رہی ہیں، اپنی بہن اسما سے ادھار مانگ کے ہار پہنا۔ کیوں؟ شوہر کے ساتھ جانا تھا۔ شوہر کے لیے پہنے تو بات سمجھ آتی ہے، شوہر کے علاوہ اوروں کے لیے پہنے، اس کا کیا تعلق ہے؟ کیوں اس طرح بناؤ سنگار کرتی ہیں؟ کیوں
اپنے شوہر کو قرض پہ مجبور کرتی ہیں۔ ہماری کتنی مائیں اور بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں، شوہر کو کہا جاتا ہے، باپ سے کہا جاتا ہے مجھے زیور لے کر دو، کیوں؟ پہننا ہے، اور کسی اور کے لیے، کسی اور سے مراد عورتوں کے لیے، تقریبات کے لیے، فنکشن کے لیے۔ خریدنا شوہر نے ہے، پہننا عورتوں کے لیے ہے۔ خریدنا زیور شوہر نے ہے، پہننا عورتوں کے لیے۔ کپڑے اچھے خریدنے شوہر نے ہے، پہننے عورتوں کے لیے ہے۔ اس کا بہت زیادہ ہمیں سمجھتا ہوں گھر میں کام کاج ہیں، ہر وقت یوں نہیں رکھا جا سکتا، لیکن کچھ خیال کریں، کچھ احتیاط فرمائیں، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بات مانیں، اللہ کا حکم مانیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں۔ یہاں بتا دیا کہ احکام شریعت میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے، کیسے پڑھو؟ وہ رسول پڑھ کے دکھائیں گے۔ روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے، کیسے رکھو؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھ کر دکھائیں گے۔ حج کرو، اللہ کا حکم ہے، حج کیسے کرو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائیں گے۔ تو عبادات میں حکم اللہ کا ہوتا ہے، طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کے حکم کو مانو، پیغمبر کے طریقے پر چلو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اللہ نے حکم کیوں دیے ہیں؟ آواز میں لچک پیدا نہ کرو، اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت باہر نہ نکلو، باہر جانا ہو تو پردے کا اہتمام کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ یہ سارے احکام اللہ نے کیوں دیے ہیں؟ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک رکھے، غلاظت اور نجاست تمہارے قریب بھی نہ آنے دے۔ گندے ماحول کے اثرات گندے ہوتے ہیں، اچھے ماحول کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ تم گھر میں اچھے ماحول میں رہو، گندگی سے بچ جاؤ گی۔ باہر گندے ماحول میں جاؤ، گندگی اثر پڑے گی، گندگی اثر کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھایا، فرمایا اگر تم کسی خوشبو والے عطار کے پاس بیٹھو تمہیں خوشبو دے گا، اگر خوشبو نہیں لگائے گا تم خوشبو سونگو گے۔ اگر تم بھٹی والے لوہار کے پاس بیٹھو تو آگ کے انگارے تمہارے کپڑوں پر گریں گے، اور اگر آگ کے انگارے نہ گریں تو دھواں تمہارے ناک کے اندر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اچھے ماحول کے اچھے اثرات ہوتے ہیں، برے ماحول کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کی زندگی اچھا بنانا چاہتی ہو، ماحول اچھا ہو، اور اگر زندگی خراب، اس کے لیے ماحول خراب ہو تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس لیے اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا، اپنی زندگی پاکیزہ بنانا چاہتی ہیں، پاکیزہ ماحول میں رہیں، اپنے گھر میں رہیں، گھر سے باہر بلا ضرورت نہ نکلیں۔ ہمارے مرکز اصلاح النساء میں ہر مہینے کی پہلی اتوار صبح 9 بجے بیان ہوتا ہے۔ قرب و جوار خواتین اس میں شرکت کریں، بیان میں شریک ہوں، درس میں شریک ہوں، قرآن کریم، حدیث پاک، فقہ، عقائد کی تعلیم حاصل کریں، ماحول اچھا اختیار کریں، اپنی اولاد کو اس ماحول میں لائیں، اپنے بچوں کو اس ماحول میں لائیں۔ اللہ نے اولاد دی ہے، بیٹا قرآن کا حافظ بناؤ، بیٹا دین کا عالم بناؤ، بچی قرآن کی حافظہ بناؤ، قرآن کی عالمہ بناؤ، شریعت پر عمل کرنے والی بناؤ، والباقیات الصالحات بناؤ، یہ باقی رہنے والی نیکیاں بناؤ۔ ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے، یہی اولاد صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان پر موت آتی ہے انسان کے عمل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ہاں، 3 عمل انسان کے مسلسل چلتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا صدقۃ جاریہ، کسی نے مدرسہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسے کا کمرہ بنوا دیا، کنواں کھدوا دیا، نلکا لگوا دیا، چٹائی رکھوا دی، قرآن کریم کس جگہ پہ رکھ دیے، صدقۃ جاریہ۔ کسی دین پڑھنے والے بچے اور بچی کا اپنے ذمہ نفقہ اور خرچہ لے لیا، صدقۃ جاریہ۔ اچھا راستہ بنا دیا، سبزے کی جگہ کی بنا دی، مہمان خانہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا،
ہسپتال بنا دیا، کوئی بھی ایسی نیکی کر دی جو صدقہ جاریہ ہو. اور ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد کے چھوڑ کے چلا گیا جو نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگے، تلاوت کرے، ذکر کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، نیکی کا کام کرے اور والدین کو اس کا اجر ملے. اور علم ینتفع بہ، کوئی شخص علم چھوڑ کے چلا گیا، لوگ اس کے علم سے فائدہ اٹھاتے رہے، صدقہ جاریہ. اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بناؤ، اپنی اولاد کو دین کا ماحول دو، اپنی اولاد کو دین پڑھانے کے لیے تیار کرو، اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کرو. ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کتنا بڑا نمونہ ہے. حضرت مریم کی والدہ امید کے ساتھ ہوئی، حمل کے ساتھ ہوئی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اگر تو نے مجھے لڑکا عطا فرمایا تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. اے اللہ تو نے مجھے بیٹا دیا تیرے دین کے لیے پیش کر دوں گی. لیکن اللہ کی شان، جب ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی. یا رب انی وضعتها انثى، اللہ یہ تو بیٹی ہے. اللہ پاک نے کیسی پیاری بات سمجھائی، ولیس الذکر کالانثى، مریم کی ماں جو بیٹا تو نے مانگا اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے تجھے دی ہے. تو نے بیٹا اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، ہم نے بیٹی اپنی شان کے مطابق دی ہے. وہ بیٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی ہے. مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی. آپ دیکھو ذرا، ایک بیٹی ہے، نبی کو جنا. اللہ اکبر. بے موسم پھل کھا رہی ہے، عبادات میں وقت گزار رہی ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے دین پر لگاؤ، بیٹا دے دین پر لگاؤ، بیٹی دے دین پر لگاؤ، ماحول بناؤ ماحول. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور فرمایا اپنے گھروں میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرو، سنت کی تلاوت کرو، اپنے گھر میں قرآن بتاؤ، اپنے گھر میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرو. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ تو معمولی باتیں بھی جانتے ہیں، باریک بین ہیں، ہر بات اللہ کے علم میں ہے، کوئی بات اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں توجہ کرنا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، باوجود اس کے کہ گھر مرد بناتا ہے، خرچہ مرد کرتا ہے، مستری مرد لگاتا ہے، مزدور مرد لگاتا ہے، انجینئر مرد لاتا ہے، زمین مرد خریدتا ہے، سارے اخراجات گھر پہ مرد کرتا ہے، یہ مرد کا مکان ہے. لیکن جب نکاح کر کے بیوی کو لے آیا، اللہ اس مکان کی نسبت اس بیوی کی طرف کرتے ہیں. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں جو تمہارا گھر ہے، اے عورتوں جو تمہارا گھر ہے، اس کے اندر رہ کر اللہ کا ذکر کرو. اللہ نے گھر کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے پورے قرآن کریم میں. جہاں بھی گھر کی بات آتی ہے نسبت اللہ عورت کی طرف کرتے ہیں. ہاں جب عورت گناہ کر لے، بے حیائی کر لے، فحاشی کرے، وہاں اللہ پھر گھر کی نسبت عورت کی طرف نہیں کرتے. اللہ اکبر. عورت کی نسبت، گھر کی نسبت اللہ تعالیٰ عورت کی طرف نہیں کرتے. یہ عجیب قرآن کریم کا طرز ہے. ابھی تک حدود نازل نہیں ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر مرد ہو اور گناہ کر لے، مرد سے گناہ کر لے، اس کی سزا کیا ہے؟ ابھی تک حکم نازل نہیں ہوا تو ان کو کیا سزا دینی چاہیے. اسی طرح اگر عورت گناہ کر لے، بدکاری کر لے، تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت. اگر عورت بے حیائی کر لے اور 4 گواہ موجود ہو تو ان کو گھروں میں روک کے رکھو. فامسکوہن فی البیوت، یہاں بیوت کی نسبت عورت کی طرف نہیں کی، فامسکوہن فی بیوتہن، ان عورتوں کو ان کے گھروں میں روک کے رکھو. یا اللہ نسبت کو روک دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس عورت نے وہ کام نہیں کیا جو گھر میں رہنے والی عورتیں کرتی ہیں، اس نے وہ کام کر لیا جو بازاری اور بدکردار عورتیں کرتی ہیں. اب اس کا گھر سے کیا تعلق ہے؟ یہ عورت کا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ پاک گھر کی نسبت عورت کی طرف کرتی ہے. معلوم ہو کہ گھر کی ملکہ عورت ہے، مالک تو مرد ہے
ملکہ عورت ہے، اتنا اللہ پاک نے عورت کو مقام عطا فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہ کے تلاوت کرو، اپنے گھروں میں رہ کے ذکر کرو۔ ہماری ماں اور بہنوں بیٹیوں کو گھروں میں رہ کر قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں دین کی تعلیم کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ میری ایک کتاب ہے زبدۃ الشمائل، شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی، اس کی شرح میں نے لکھی ہے زبدۃ الشمائل، یہ گھروں میں تعلیم کے لیے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے کہوں گا اس کتاب کو لے لیں، باہر کتاب موجود ہے، اس کی گھروں میں تعلیم کرائیں۔ نماز اہل سنت والجماعت لے لیں، اس کی گھروں میں تعلیم کرائیں۔ امہات المومنین کتاب لے لیں اور اس کو اپنے گھروں میں پڑھیں اور تعلیم کرائیں۔ اسی طرح صراط مستقیم کورس لے لیں اور ایک ایک سبق اپنے گھروں میں تعلیم کرائیں۔ پڑھی لکھی عورتیں ہیں، پڑھائیں، اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اپنے گھروں میں تعلیم کرائیں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ میں اس موقع پر اپنی ماؤں اور بہنوں بیٹیوں سے عرض کروں گا کہ جو آپ بیانات سن رہی ہیں، یہاں پر آئیں، دین پڑھیں گی، عمل کی کوشش کریں۔ آج ہم دو اللہ سے عہد کریں۔ نمبر ایک، یا اللہ ہم نے جو گزشتہ گناہ کی اپنے کرم سے معاف فرما دے، ہم آئندہ عہد کرتی ہیں کہ گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی، اے اللہ تیرے حکم پر چلیں گے۔ نمبر ایک، جو گناہ کیے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں، شریعت کے مطابق چلنے کا پکا ارادہ کریں، پورا عزم لے کر یہاں سے اٹھیں۔ نمبر دو، اپنی اولاد کے بارے میں آج فیصلہ کریں، ہم نے اپنی اولاد کو دین سکھانا ہے، اپنی اولاد کو دین سمجھانا ہے، اور خود ہم نے دین پڑھنا ہے اور دین سمجھنا ہے۔ تو ہم نے آج کے اس اجتماع میں دو ارادے پکے، دو عزم اور دو فیصلے کرنے ہیں۔ نمبر ایک، جو گناہ ہو گئے اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کریں۔ گزشتہ زندگی میں شریعت پر عمل کرنے میں کوتاہی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ شریعت پر عمل کرنے کا فیصلہ کریں۔ نمبر دو، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے کہ ہم نے دین پڑھنا ہے، اپنی اولاد کو دین پڑھانا ہے۔ آپ کے لیے علم دین کورس آ گیا ہے، بڑی خواتین کے لیے وہ اس کورس کو لیں، پڑھیں، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرائیں، اپنے گھر میں رہ کے آن لائن پڑھائیں، آپ کے قریب کو مدرسہ ہے وہاں داخل کرائیں، اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم کا پورا اہتمام کریں۔ یہ مدرسہ اصلاح النساء زیر تعمیر ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اپنے اموال اس میں ڈالیں، اپنا حصہ اس میں ڈالیں۔ ہم ہر سالانہ اجتماع کے موقع پر خواتین سے باقاعدہ درخواست کرتے ہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے تو مرکز کے اندر حصہ لیں۔ کوئی بھی آنے والی خاتون یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے کم ہیں، زیادہ ہوں گی تو پھر دوں گی، یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے، وہ بڑی نیکی دکھا کر چھوٹی نیکی سے محروم کرتا ہے۔ اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے اس موقع پر بھی اور آئندہ بھی مرکز کے ساتھ مالی تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں اور اپنا ایک ذہن بنا لیں، بچیاں پڑھنے والی ہیں، اپنا مال لگائیں، اپنی دولت لگائیں، اپنا زیور لگائیں، اپنی طرف سے اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بچیوں نے ناظرہ قرآن کریم پڑھا ہے، جن بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، جن بچیوں نے علم دین کورس کا پہلا سال مکمل کیا ہے، جن ہماری بیٹیوں نے تخصص فی العقائد اسلامیہ کیا ہے، میں ان کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوری زندگی دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی داعیہ بنائے، دین کی مبلغہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ حدود شریعت میں رہ کر دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خوب آپ سے دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تمام دروشی پڑھ لیں اور دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اے اللہ کریم، جن بچیوں نے پڑھا ہے ناظرہ قرآن کریم، حفظ قرآن کریم، تخصص
اے اللہ ان تمام کو قبول فرما، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، شرم و حیا عطا فرما، دین کی داعیہ مبلغہ بنا، اے اللہ ان کو پورے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہماری ہر وہ ماں اور بہن، ہر وہ شخص جس نے 1 روپیہ بھی 1 پیسہ بھی تیرے دین کے لیے اللہ کے نام پہ خرچ کیا ہے، اے اللہ ان کو قبول فرما، ان کے اولاد میں، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کی شرور سے حفاظت فرما، حسد اور جادو اور مکر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کریم ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس اجتماع کے اندر آئی ہیں سب کا نا اپنے کرم سے اپنے فضل سے یا اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ تو قبول فرما، اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مرکز اصلاح النساء کو علاقے کے لیے خصوصاً پورے عالم کے لیے عموماً اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہاں پر میرے گھر والے، اے اللہ میری بیٹیاں، اے اللہ اور جتنی معلمات ہیں یہاں پڑھا رہی ہیں، دین کا کام کر رہی ہیں، اے اللہ تو سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ تو سب کو شان کے مطابق اجر عطا فرما، اللہ تو سب کو شان کے مطابق اجر عطا فرما۔ اے اللہ کریم تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا۔ اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ کریم بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے، جو مشکل کے اندر ان کی مشکلات دور فرما دے۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ہے پوری زندگی عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، خاتمہ خیر فرما، اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ حشر کا، اے اللہ میدان معاشر میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے کرم سے زمزم، اے اللہ اپنے کرم سے حوض کوثر کا پانی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے عطا فرما، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اپنے کرم سے قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔